اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نیابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف۔ تم اس پر راضی نہیں کہ مجھ سے اس مرتبے میں ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، البتہ میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ یوم احد میں جب لوگ بھاگے تو علی علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آدمیوں کے ہمراہ سریہ بنا کے بنی سعد کی جانب خندق میں بھیجا۔ فتح مکہ کے دن ان کے ہمراہ مہاجرین کے 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا آپ کا تھا۔ آپ نے اسے انفلس بت کی طرف بنی طے میں سریہ بنا کر بھیجا۔ آپ نے یمن بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں جو آپ نے کیا جدا نہ ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے کہ آپ نے انہیں اپنی ازواج میں چھوڑ گئے تھے۔ ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا قصد کیا تو علی علیہ السلام کو اپنی ازواج میں چھوڑا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہیں آپ کے ہمراہ روانہ ہونے میں صرف امر مانی رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی ہمراہی کو پسند نہ کیا۔ علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تم مجھ سے وہی مرتبہ حاصل کرو جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہوا۔ عبداللہ بن شریک سے مروی ہے کہ ہم مدینے آئے تو سعد بن مالک سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہو گئے اور علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اور مجھے چھوڑتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اس پر راضی نہیں کہ تم مجھ سے وہی مرتبہ حاصل کرو جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہوا، البتہ میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ میں آپ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں آپ سے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے ایسا نہ کرو، جب تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی علم ہے تو مجھ سے اس کو دریافت کرو اور مجھ سے خوف نہ کرو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی علیہ السلام سے ارشاد جب آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑ دیا تھا بیان کیجئے۔ سعد بن مالک نے کہا کہ علی علیہ السلام نے عرض کی آپ مجھے پیچھے رہنے والے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تم سے اس مرتبے میں ہوں جس میں ہارون و موسیٰ علیہ السلام سے مجھے علی علیہ السلام میں وہ اس قدر تیزی سے پیچھے لوٹے کہ گویا میں ان کے قدموں سے اڑنے والے غبار کو دیکھ رہا ہوں۔ حماد نے کہا ہے کہ پھر علی علیہ السلام کو بہت تیز واپس آئے۔ برہ بن عازب اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ جب غزوہ جیش عسرہ کا جو تبوک سے وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علی سے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ مدینے میں یا میں قیام کروں یا تم قیام کرو۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ بقصد جہاد روانہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ علی علیہ السلام بنیاد کو کسی ایسی بات نے پیچھے چھوڑ دیا جو ان سے ناپسند آئی۔ علی کو معلوم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا علی علیہ السلام تمہیں کیا چیز لائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سوائے اس کے کوئی چیز نہیں لائی۔ میں نے لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے صرف اس لیے پیچھے چھوڑ دیا کہ آپ کو کوئی میری بات نہ پسند آئی۔ رسول اللہ ہم سے اور فرمایا اے علی علیہ السلام کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم مجھ سے اس طرح ہو جس طرح ہارون و موسیٰ سے سوائے اس کے کہ تم ہی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تو وہ اس طرح سے ہے کہ تم میرے پیچھے مدینے میں رہو۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن جبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمدار کون تھا؟ انہوں نے کہا تم سست عقل والے ہو۔ پھر مجھ سے مہد جہنمی نے کہا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ چلنے کی حالت میں اسے ابن مسیر مسیح اٹھائے تھے۔ جب تک جنگ ہوئی تھی تو علی بن ابی طالب کو ہی لے لیتے تھے۔ ہماری نوع آدم کے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔